خوش آمدید۔ آج ہم مورگن ہاؤسل کی جو مشہور کتاب ہے زر کا نفسیاتی مطالعہ یعنی دی سائیکالوجی آف منی، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی خوش قسم کی آپ سمجھیں مالیاتی گائیڈ نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی سمجھدار دوست سے بات کر رہے ہوں جو پیسے کے ساتھ ہمارے یہ جو عجیب سے رویے ہیں نا انہیں سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ جی بالکل۔ دراصل کتاب کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اچھے بھلے سمجھدار لوگ، قابل لوگ بھی پیسے کے معاملے میں اکثر اتنے غیر منطقی فیصلے کیوں کر جاتے ہیں؟ یہ تو ہے مسئلہ۔ اور مصنف کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسئلہ معلومات یا ذہانت کی کمی کا نہیں ہے، اصل جڑ ہماری انسانی نفسیات ہے، ہمارے جذبات، ہمارے تعصبات۔ تو آج ہم اسی نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے مالی فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں، اور اس کتاب سے ہم کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں پھر اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ اچھا، تو جو پہلا بڑا سبق مجھے لگا وہ یہ ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں، اور اس بات سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو کتنا قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ خوف، لالچ، حسد، اصل چیلنج تو یہی چیزیں ہیں۔ صحیح۔ مصنف نے ایک جگہ لکھا بھی ہے، آپ ایک اسپریڈ شیٹ نہیں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، ایک پیچیدہ جذباتی انسان۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے نا؟ بالکل، اور یہ نکتہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ معاشی فیصلے اکثر ٹھنڈے دماغ سے، حساب کتاب سے نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے گہرے جذباتی محرکات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے عام مثال تو وہی ہے مارکیٹ گرنے پر جو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہاں، وہ تو دیکھا ہے۔ لوگ نقصان کے خوف سے فوراً اپنی سرمایہ کاری بیچ دیتے ہیں، حالانکہ شاید عقلی تجزیہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ یہ فیصلہ تو خوف پر مبنی ہوا نا، معاشی حکمت عملی پر نہیں۔ اسی سے جڑی کتاب میں ایک بڑی زبردست مثال ہے، وہ خاکروب والی، کہ کیسے ایک معمولی خاکروب جو کماتا تو شاید کم تھا مگر صرف بچت اور مستقل مزاجی سے کروڑ پتی بن گیا۔ جی۔ جبکہ دوسری طرف کوئی بہت پڑھا لکھا، زیادہ کمانے والا شخص یا سمجھے لاٹری جیتنے والا غلط فیصلوں اور فضول خرچی کی وجہ سے بالکل کنگال ہو سکتا ہے۔ یہ رویے کی اہمیت کو کتنا واضح کرتا ہے۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف بار بار اسی بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیسا ہے۔ علم اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جذبات پر قابو اور صحیح عادتیں وہ طویل مدت میں کہیں زیادہ بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ ہاں، دوسرا اہم نقطہ جو ہے وہ وقت اور صبر کی طاقت ہے۔ وارن بفٹ کی مثال تو کمال ہے۔ ان کی دولت کا بڑا حصہ تو بڑھاپے میں بنا ہے۔ بالکل۔ راز صرف ہوشیار سرمایہ کاری نہیں، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے شروع بہت جلدی کیا، 11 سال کی عمر میں، اور پھر دہائیوں تک صبر کیا۔ مصنف اسے کہتا ہے مرکب منافع، یعنی منافع پر منافع جمع لمبا صبر، یہ مل کر جادو کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ مصنف وہ کوئی پیچیدہ مالیاتی ٹیکنیکوں پر زور نہیں دیتا، صحیح، بلکہ طویل مدتی سوچ، مستقل مزاجی اور شاید سب سے اہم حقیقت پسندی پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نتائج ہمیشہ ہماری مہارت یا کوشش کا ہی نتیجہ نہیں ہوتے۔ یعنی قسمت کا بھی دخل ہے؟ جی، قسمت اور غیر متوقع واقعات یعنی رسک، ان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کو تسلیم کرنا اور اس کے لیے تیار رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا سبق جو مجھے ذاتی طور پر بہت اہم لگا وہ ہے کافی کو پہچاننے کا ہنر۔ او ہاں، کتاب میں ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو پہلے ہی بہت امیر تھا، لیکن وہ مزید کے چکر میں پڑ گیا اور اس نے وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا جو اس کے پاس تھا، اور آخر میں سب گوا بیٹھا، صرف اس لیے کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے لیے کافی کتنا ہے۔ یہ لالچ کا جال بڑا خطرناک ہے۔ اور یہیں سے پھر قناعت کی اور اپنے مالی اہداف واضح کرنے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ بالکل۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے یا آپ کے لیے کافی کتنا ہے، تو آپ تو ہمیشہ مزید کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے نا۔ صحیح بات ہے۔ اسی حوالے سے مصنف حقیقی دولت کا ایک بہت دلچسپ تصور پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے حقیقی دولت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، مہنگی کاریں، بڑے گھر، ڈیزائنر کپڑے، اچھا، یہ سب تو خرچ کی علامت ہے۔ حقیقی دولت وہ کہتا ہے پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بچت جو آپ نے کی ہوئی ہے، وہ سرمایہ کاری جو بڑھ رہی ہے، وہ قرض جو آپ نے نہیں لیا، وہ ذہنی سکون جو آپ کو حاصل ہے۔
جیسا کہ مصنف کا مشہور قول ہے، دولت وہ ہے جو آپ نہیں دیکھتے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ اپنے وقت پر قابو پانا پیسے کا سب سے بڑا منافع ہے۔ یہ سننے میں تو سادہ لگتی ہے لیکن گہری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، ذرا وضاحت کریں گی؟ جی، اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ مالی آزادی کا حتمی مقصد ہے۔ مصنف کے نزدیک پیسے کا اصل فائدہ کوئی لگژری یا چیزیں خریدنا نہیں ہے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ پیسہ آپ کو اپنی زندگی پر، اپنے وقت پر اختیار دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کی آزادی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو کنٹرول ہے، یہ خود مختاری، یہی اصل دولت ہے۔ پیسہ تو بس اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، اس کتاب کا مرکزی پیغام یہی بنتا ہے کہ اپنی نفسیات کو سمجھنا، اپنے رویوں پر غور کرنا اور صبر و تحمل سے کام لینا، یہی بہتر مالی صحت کی کنجی ہے۔ یہ روایتی مالی مشوروں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ انسانی رویوں، صبر اور خود آگاہی پر زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے اور پیسے کے بارے میں ہماری سوچ کو ایک نئی سمت دیتی ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور یہ یاد دلانا بھی میرے خیال میں ضروری ہے کہ یہ کتاب کوئی راتوں رات امیر بننے کا فارمولا نہیں بتاتی۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ طویل مدت میں مالی طور پر زیادہ سمجھدار اور ایک پرسکون زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ طلباء کے لیے، نوجوان پیشہ ور افراد، سرمایہ کاروں، بلکہ ہر اس شخص کے لیے بہت مفید ہے جو پیسے کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر اور زیادہ صحت مند بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے جی، کہ اگر حقیقی دولت اکثر پوشیدہ ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی، تو اس وقت ہمارے لیے کون سے ذاتی غیر مرئی اثاثے، جیسے اپنے وقت پر اختیار یا کم ذہنی دباؤ یا اچھے بامانی تعلقات، کون سے اثاثے سب سے زیادہ قیمتی ہیں؟ اور پھر یہ کہ ہم اپنے مالی فیصلے اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ ان قیمتی غیر مرئی اثاثوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں۔